سورہ قدر کی، معصوم فرماتے ہیں کہ جو بلند آواز سے سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے گویا تلوار نکال کر اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ یعنی جو مجاہد کو اللہ کی راہ میں لڑنے کا ثواب ہے وہی اپنے گھر میں بلند آواز سے سورہ قدر کی تلاوت کا ثواب ہے۔ اور اس کے بعد مومنین کرام، سورہ قدر کی عظمت یہ ہے، ابھی آدھا دن باقی ہے، 10 مرتبہ انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں سورہ انا انزلنا پوری۔ معصوم فرماتے ہیں جو 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھے گا اس کے نام اعمال میں سے اللہ 1000 گناہوں کو مٹا دے گا سورہ قدر کی برکت کے صدقے میں۔ دیکھیں مومنین کرام کتنی عظمت ہے سورہ قدر کی کہ 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھتے 10 منٹ لگ جائیں گے، یعنی 10 منٹ تلاوت کا صلہ یہ ہے کہ رحمان اس سورہ قدر کے صدقے میں 1000 گناہوں کو بندے کے نام اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ اور مومنین کرام ہم اکثر نماز میں خاص طور پر سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں۔ معصوم کی حدیث ہے اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام، اصول کافی میں چھٹے امام سے روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جب بندہ فرض نماز کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ ندا دے کر کہتا ہے نماز کے بعد سورہ قدر یہ جو تو نے نماز میں پڑھی ہے اس کے صدقے میں اللہ نے تیرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اب نئے سرے سے عمل کا آغاز کر، اللہ تیرے پچھلے گناہوں کو معاف کر چکا ہے۔ جی یہ سورہ قدر کی اتنی عظمت ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اور مومنین کرام خاص طور پر جب وضو کرتے ہیں اس کے لیے اس عمل کو اپنا آج کے بعد ورد بنا لیں۔ اس کے راوی بھی کوئی عام ہستی نہیں، 8ویں تاجدار ولایت امام علی رضا علیہ السلام۔ دیکھیں نا وضو کریں آل محمد کے طریقے کے مطابق، دیکھیں خدا کتنا اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں وضو کرتے ہوئے دنیا کی باتیں نہ کرو، اور اسی لیے ہمارے ائمہ معصومین جب وضو کرتے تھے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ سائل پوچھتا تھا فرزند رسول اے مولا یہ چہرے پر زردی کس بات کی؟ کہا فرماتے متوجہ نہیں ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ جی ہمارا وضو ادھر ادھر کی باتیں نہیں، معصوم فرماتے ہیں وضو کرتے ہوئے دنیا کی باتیں نہ کرو بلکہ سورہ قدر کی تلاوت کرو۔ ادھر وضو شروع ہو سورہ قدر شروع کرو، وضو ختم ہو سورہ قدر ختم ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں جب سورہ قدر پڑھو گے وضو کے دوران تو اللہ تمہارے گناہوں کو اس طرح معاف کر دے گا جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ جی سورہ قدر آج کے بعد اپنے اعمال میں شامل کر لیں، دوران وضو سورہ قدر کی تلاوت کریں۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ جب وضو کر لو اس کے بعد دنیا کی باتیں نہ کرو بلکہ آیت الکرسی یاد کر لو، نہیں آتی 1-2 دن میں یاد کر لیں، جنہیں آتی ہیں خوشا نصیب۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب نماز وضو کے دوران سورہ قدر پڑھے گا، وضو کر کے سورہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے نام اعمال میں 40 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا اور اس کے 40 درجے بلند کر دے گا۔ جی خود تو فرمائے نا مومنین وضو اور اس کے بعد آیت الکرسی کا اتنا ثواب ہے، پر جب بندہ مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرے گا تو رحمان اللہ بندے کو کیا کچھ نہیں عطا کرے گا۔ اور مومنین کرام ایک شخص نے ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا، صحابی ہے نا اہل بیت مشکل کشا ہیں، اے فرزند رسول میرا قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اتنا زیادہ ہے قرض کہ نیند نہیں آتی، مشکلات کا شکار ہوں، اے مشکل کشائے وقت، اے علی و زہرا کے بیٹے میری مشکل کا کوئی حل تو بتائیں۔ معصوم فرماتے ہیں آسان سا نسخہ ہے، جب میرا خط تجھ تک پہنچے ہر وقت بوضو رہے، وضو کر کے استغفار سے اپنی زبان کو معطر رکھ، گاہے بگاہے سورہ قدر کی تلاوت کرتا رہے، اللہ سورہ قدر کے صدقے میں تیرے قرض کو غیب سے ادا کرنے کی سبیل فراہم کر دے گا۔ جی سورہ قدر کی برکات ہیں مومنین کرام، وقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے اس کی پوری برکات کو عرض کر سکوں۔ ہاں ایک جملہ ضرور عرض کرتا ہوں، قبرستان جاتے ہیں نا مومنین کرام وہاں فاتحہ اچھی بات ہے، لیکن جو آل محمد سے منسوب طریقہ وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے مرحوم کسی عزیز کی قبر پر جائیں وہاں بیٹھ کر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں۔ سورہ قدر جس قبر پر پڑھی جائے گی سورہ قدر کی برکت کے صدقے میں اللہ صاحب قبر اور پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دے گا اور قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا۔
تو جو ہے صاحبان محترم، بیماریوں کا علاج سورہ قدر کے ذریعے، قرض کی ادائیگی سورہ قدر کے ذریعے، گناہوں کی معافی سورہ قدر کی تلاوت کے ساتھ، یعنی دنیا آخرت کی سعادت کو حاصل کر سکتا ہے انسان سورہ قدر کی تلاوت کے ساتھ۔ اور اسی میں اللہ نے ذکر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا، استفہام ہو رہا ہے، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر ایک رات جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، سورہ قدر ہے، کوئی راوی نہیں، روایت نہیں، حدیث نہیں ہے، آیت ہے قرآن پاک کی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہے اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ذرا حساب تو کریں نا، کیلکولیٹ کا دور ہے، آج ہر بندہ یہ دیکھتا ہے پلس مائنس، فائدہ ہے تو کرو، نہیں ہے تو نہیں کرو۔ 1000 مہینے کو 12 کے ساتھ ضرب کریں، 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں جی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر ایک رات 83 سال 4 مہینوں کے برابر نہیں۔ غور فرمائے مومنین کرام، برابر نہیں، دگنی نہیں، بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ یہ بندے کا خلوص جتنا بڑھتا جائے گا اللہ کی طرف سے اجر بھی اتنا بڑھتا جائے گا۔ اور مومنین کرام، 83 سال ایک عمر ہوتی ہے، 83 سال ایک لمبی زندگی ہے، ایک ایسی وسیع واری زندگی ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ آئیں تھوڑا سا مزید کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جو شب قدر عموماً ہم سو کر گزار دیتے ہیں، صحیح روزہ رکھا ہوا ہائی تو ہن تھکے ہوئے ہیں، سم پونے ہیں، اللہ معاف فرمیسی، ایک رات اگر جاگ لیں گے اس کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ معصوم کی حدیث، قرآن کی آیت، تشریح آپ کے سامنے ہو گئی۔ 83 سال کی عبادت کا ثواب ہے شب قدر کا۔ اللہ کسی کو بالغ ہونے کے بعد 50 سال زندگی نصیب کرے، 50 کو ضرب دیں 83 کے ساتھ تو 4150 سال کی عبادت کا ثواب مومن کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا جی۔ کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے، یعنی 100 سال سے کم زندگی میں انسان ہزاروں سال کا ثواب حاصل کر سکتا ہے آل محمد اور خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ یہ شب قدر معمولی رات نہیں ہے، 3 راتیں ہیں نا، 19 کی رات، 21 کی رات اور 23 کی رات، 3 راتیں جاگیں، 3 راتیں جاگ کر اگر انسان کو 80 سال 83 سال کی عبادت کا ثواب ملے، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اور رات کتنی ہے؟ آج کل تو ویسے گرمیوں کی راتیں ہیں، مختصر راتیں ہیں، سوتے سوتے انسان 10-11 بج جاتے ہیں، ادھر 2 بجے کے قریب سحری کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے کتنا ٹائم؟ 3-4 گھنٹے اس رحمان کے حکم کے مطابق گزارو، وہ کریم اللہ تمہیں 83 سال کی عبادت کا ثواب عطا کر دے گا۔ اگر 4 گھنٹوں کو ڈیوائیڈ کریں نا، 4 گھنٹوں کو تقسیم کریں جو ہے وہ 83 سال پر، 1 گھنٹے کی اجرت 20 سال سے زیادہ بنتی ہے جی۔ 1 گھنٹہ شب قدر میں جاگیں، 20 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو مومنین کرام، سوتا تو انسان ساری زندگی رہتا ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے ہو حضرات؟ نہیں، میں تھوڑی سی اور اس کی تشریح کرتا ہوں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ آئیے متوجہ میں آپ کو کرتا ہوں، آپ اعمال کریں انشاءاللہ العزیز، دیکھیں خدا آپ کے نام اعمال کو نیکیوں سے کیسے بھر دیتا ہے۔ لیلۃ القدر ایک رات 83 سال کے برابر، اس میں عبادت کریں گے 83 سال کا ثواب، صدقہ دیں گے 83 سال کا ثواب، دعا کریں گے 83 سال کی دعا کے برابر، کسی کے ساتھ نیکی کریں گے 83 سال کی نیکی کے برابر۔ اور اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس رات جو وقت کے امام کی سلامتی کے لیے صدقہ دے، اللہ اسے 80 سال مسلسل صدقہ دینے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے جی۔
شب قدر آئے نا، اپنے وقت کے امام کے لیے صدقہ نکالو، چلے جانا کسی غریب مستحق مومن کے دروازے پر، اسے جا کر کہنا عید آنے والی ہے، اپنے بچوں کے لیے کوئی اہتمام کر لینا، میرے حق میں دعائے خیر کرنا اور دل میں قصد کرنا، میرے وقت کے مولا میں آپ کی سلامتی کے لیے صدقہ دے رہا ہوں۔ اور شب قدر وہ ہے خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح جو فرشتوں سے بھی افضل ہے وہ بھی نازل ہوتا ہے، من کل امر، پورا امر سال کا لے کر نازل آتا ہے۔ کس کی خدمت میں؟ وقت کے امام کی خدمت میں۔ کیا افضل ہو؟ ادھر سے فرشتے سارا سال کے اعمال، عبادات، تقدیر کی منظوری کے لیے جائیں، ادھر سے یہ صدقے کی رسید جائے، اے امام وقت، آپ کے چاہنے والے نے شب قدر میں آپ کی سلامتی کے لیے صدقہ بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد محمد۔ اجا ترجمہ کرے نا، دے دا ماشاءاللہ آمادہ بیٹھے ہوئے۔ شب قدر تھی یا شب قدر ہے؟ جی ہے نا، تو پھر اگر شب قدر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی برکتیں بھی ویسی ہیں۔ جی یہ شب قدر سونے کی رات نہیں ہے، یہ شب قدر سوئے ہوئے مقدر کو جگانے کی رات ہے، اپنے اعمال نامے کو نیکیوں سے پر کرنے کی رات ہے، یوسف زہرا کو راضی کرنے کی رات ہے۔ اس رات کو صدقہ دیں، 80 سال سے زیادہ صدقے کا ثواب، اس رات نیکی کریں، 80 سال سے زیادہ عبادتوں کا ثواب۔ اور مومنین کرام ہوتا کیا ہے، یہ 3 راتیں ہیں، 19 کی رات، 21 کی رات، 23 کی رات، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اہل سنت کے ہاں 27 کی رات ہے شب قدر کی، اور علماء امامیہ نے اہل بیت کی روایتوں سے جو استنباط کیا ہم تک پہنچایا، وہ 3 راتیں ہیں، 19 کی رات یعنی کل کی جو رات ہے، 21 کی رات اور 23 کی رات، یہ 3 راتیں ہیں۔ انسان اگر جاگے گا اور عبادت کرے گا تو مولا فرماتے ہیں، اور عام راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں، اس سے پہلے 2-3 اہل سنت کی روایتیں عرض کر دوں۔ ٹھیک ہے وقت کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن موتا امام مالک اہل سنت کے ایک امام ہیں فرقے کے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پیغمبر 23 کی رات کو ساری رات عبادت کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن انیس راوی ہے کہ ہم نے دیکھا 23 کی رات کی صبح کو پیغمبر کا چہرہ آنسوں سے تر تھا اور پیشانی خاک سے تر تھی۔ جی رحمت للعالمین ساری رات جاگ کر گزاریں، اور محمد رسول اللہ ولی اللہ پڑھنے والا ساری رات سو کر گزارے۔ نہیں میرے دوستو بزرگوں، نہیں متوجہ تھے، آج اس دفعہ کوشش کرنا کہ یہ 3 راتیں ہم نے جاگ کر رب کی رضا حاصل کرنی ہے، رب کی بندگی کرنی ہے۔ اور ابو نضر ایک صحابی ہے، مدینے سے دور اس کا گھر تھا، یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا گھر مدینے سے دور ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان میں 1 رات جاگوں اور عبادت کروں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسجد نبوی کے اندر۔ پیغمبر نے فرمایا ابو نضر 23 کی رات کو مسجد نبوی میں آ جا، میرے ساتھ مل کر بندگی کرتا جا، تو مانگتا جا، محمد کا رب تجھے عطا کرتا جائے گا۔ جی یہ 23 کی رات قریب تر ہے شب قدر کے، 19 21 اور اسی کی تشریح میں چھٹے امام کا فرمان، مولا فرماتے ہیں 23 19 کی رات کو مقدر طے ہوتا ہے، 21 کی رات کی عبادت سے منظوری دی جاتی ہے، اور 23 کی رات کا جو مومن جاگتا ہے اللہ اسے سارا سال کے انعام اسی رات تقسیم کر دیتا ہے۔ رزق کتنا ملے گا، صحت کتنی ملے گی، عزت کتنی ملے گی، برکت کتنی ملے گی۔ 3 راتیں جاگ کر 365 راتوں کا مقدر بنا لو۔ جی یہ 3 راتیں سونے کی راتیں نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب فرشتے نازل ہوتے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کوئی دلیل بھی ہے؟ ہاں بالکل دلیل ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تفسیر الکوثر، تفسیر نمونہ اور تفسیر نور الثقلین، یہ 3 تفسیروں کا مطالعہ خود کر کے میں آپ تک یہ مطالب جتنے میں نے پہنچائے ہیں یا پہنچا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس راوی ہے، یہ کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، یہ شب قدر اور اس کے میں جو نازل ہونے والے امور، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں اِنَّ لیلۃ القدر فی کل سنہ، آقا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہر سال آتی ہے، اور ہوتا کیا ہے
مولا فرماتے ہیں کہ اس سال میں اس رات میں سال بھر کا جو امر ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں میرے آقا رسول اللہ جب تک تھے یہ فرشتے ان پر نازل ہوتے تھے، اور اس کے بعد چاند ولی ہیں جن پر یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں من ہم یا امیر المومنین، مولا وہ ولی کون ہیں کہ جن پر فرشتے شب قدر میں نازل ہوتے ہیں؟ آقا امیر المومنین فرماتے ہیں انا و احدا عشرہ من صلبی ائمۃ محدثون، سنو عبداللہ ابن عباس، ایک میں علی ابن ابی طالب ہوں اور 11 میری نسل سے معصوم بیٹے ہیں جن پر سارے سال کا مقدر لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک اور اللہم صلی علی محمد وعلی، ایک اور روایت آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے عرض کرتا ہوں۔ 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اور یاد رکھیے ائمہ محدثون اسے کہتے ہیں کہ جس سے فرشتے کلام کرتے ہوں۔ یہ وارثان رسول اللہ کی عظمت ہے کہ اللہ کے فرشتے ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے کلام کرتے ہیں۔ 5ویں امام سے پوچھا گیا مولا آپ شب قدر کو جانتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کیف لا نعرف، ہم آل محمد شب قدر کو کیوں نہ جانیں؟ والملائکۃ تطوف بنا فیہا، اس رات ساری اللہ کے فرشتے ہم آل محمد کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ امام وقت کا طواف کرتے ہیں فرشتے، اور ہر بندے کا مقدر نصیب لے کر آتے ہیں۔ اور مومنین کرام ابھی بجٹ کا مہینہ آنے والا ہے۔ پاکستان جیسے ملک کا بجٹ جب تک چیف ایگزیکٹو ملک کا وزیر اعظم دستخط نہ کرے بجٹ پاس نہیں ہوتا۔ اللہ کی کائنات کا بجٹ بھی پاس نہیں ہوتا جب تک فرزند زہرا تائید و نصرت نہ فرمائے۔ اعمال کیا ہیں؟ وقت نہیں ہے، اجازت نہیں دے وے دو چار اعمال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ 3 راتیں ہیں نا، مختصر شب قدر کے اعمال اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنے اہل و عیال کو بتائیں، بچوں کو بھی آمادہ کریں۔ 5-6 اعمال ہیں مشترک جو ہر 3 راتوں میں کرنے ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے غسل کرنا ہے، یعنی کل شام مغرب سے پہلے علامہ باقر مجلسی فرماتے ہیں معصومین کی روایت کے مطابق کہ پہلے وضو کر لے، مغرب کی نماز سے پہلے غسل کرے۔ غسل شب قدر کرتا ہوں قربتاً اللہ، جتنے بدن سے پانی کے قطرے گریں گے اللہ اتنے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ غسل کرتے ہوئے دعا کر لو، غسل توبہ کا بھی ارادہ کر لو، یعنی غسل توبہ کیا ہے؟ اور میرا اللہ تیری بندگی والی رات آنے والی ہے، 83 سال کی عبادت کے برابر رات آنے والی ہے، میں غسل شب قدر بھی کر رہا ہوں، غسل توبہ بھی کر رہا ہوں۔ میرے اللہ تیری بارگاہ میں جس طرح نہانے سے یہ میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، اسی طرح اس رات کے صدقے میں میرے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ زندگی ویسے گزاروں گا جیسے تو رحمان چاہتا ہے یا آل محمد چاہتے ہیں۔ جی کچھ مانگیں، اس رب سے سوال کریں۔ غسل اس رات کا پہلا عمل، 19 کی رات غسل کریں، 21 کی رات غسل کریں، 23 کی رات، تینوں راتوں مشترک پہلا عمل غسل کرنا ہے۔ غسل شب قدر کرتا ہوں قربتاً اللہ، اپنے آپ کو آمادہ کریں، گھر والوں کو، بچوں، عزیزوں، دوستوں کو بتائیں۔ اور دوسرا اس رات کا عمل ہے مغربین کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز شب قدر پڑھنا قربتاً اللہ۔ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں۔ نماز کا سلام بعد میں 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ، عموماً ہم پڑھتے ہیں نا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ اس نماز کا جو عمل ہے اس میں استغفر اللہ واتوب الیہ کوئی عام راوی نہیں، سید الانبیاء والمرسلین، حسنین کے نانا، آقا امیر المومنین کے مولا، سیدہ کے بابا راوی ہیں۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں جو مومن شب قدر کی رات میں یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا، مصلی سے بعد میں اٹھے گا، اللہ اس نماز کی برکت سے صاحب نماز اور اس کے والدین کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وجہ بخشش بن جائیں، ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ نیک اولاد کون سی ہوتی ہے جو شب قدر میں جاگ کر اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعائیں کرتی ہے؟ 2 رکعت نماز میں کتنا وقت لگے گا؟ آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 15 منٹ میں یہ نماز مکمل ہو سکتی ہے۔ اجر کیا ہے؟ آپ کے بھی گناہ معاف اور آپ کے والدین کے بھی گناہ۔ تیسرا عمل کیا کرنا ہے؟ دسا چھوڑا لوں 4 عمل آپ کے سامنے۔
پہلا غسل شب قدر، دوسرا 2 رکعت نماز شب قدر، اور پھر اس کے بعد تیسرا زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، صحن میں کھڑے ہو جائیں، نہیں لمبی چوڑی زیارت آتی، اتنا کہہ دیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ مجھے نہیں سمجھ آتی ہر موقع پر زیارت حسین کیوں؟ عید الفطر کا دن زیارت حسین، عید غدیر کا دن زیارت الحسین، ہر موقع پر زیارت حسین۔ اللہ ہمیں سمجھانا یہ چاہتا ہے، او بندہ خدا، او صاحب ایمان و اسلام، جب بھی عبادتیں کرنا ذہن میں رکھنا یہ عبادتیں بچانے والا حسین ابن علی ہے۔ یا علی، اپنے محسن کو یاد کر، محسن کا شکریہ ادا کر، کربلا کی طرف رخ کر کے اسے سلام کر تاکہ میں رحمان تیری عبادتوں کو قبول کر لوں۔ معصوم فرماتے ہیں شب قدر میں عرش پر منادی ندا دیتا ہے، ہیں آج شب قدر میں جس نے زیارت حسین پڑھی ہے اللہ نے اس کو گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ کیسے بخشش کے سامان دیے، غسل کر لے تیری بخشش کا ذریعہ، 2 رکعت نماز پڑھ لے تیری بخشش کا ذریعہ، زیارت حسین پڑھ لے تیری بخشش کا ذریعہ۔ اور مومنین کرام شب بیداری کرے، 4-5 گھنٹے سے زیادہ رات نہیں ہے، افطار کے بعد سحری سے پہلے معصوم فرماتے ہیں شب قدر کچھ نہ کرے، خالی جاگتا رہے، آسمان کے ستاروں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، بارش کے قطروں کے پانی کے برابر بھی گناہ ہوں گے، رحمان جاگنے کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ جی خالی جاگنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، عبادت کرے گا تو خدا کیا اجر عطا کرے گا۔ اس رات کو جاگیں، شب قدر سونے والی راتیں نہیں ہیں، مقدر سوئے ہوئے مقدر کو جگانے والی راتیں ہیں۔ 100 رکعت نماز پڑھ لے، قضا نمازیں پڑھ لے، 5-6 دن کی قضائیں پڑھے گا، قضا بھی ادا ہو جائے گی اور نوافل کا ثواب بھی مل جائے گا۔ 2 عمل ہیں، قرآن پاک کو کھول کر سامنے رکھو، 2 لائنوں کی دعا ہے پڑھو۔ کیا مطلب ہے قرآن پاک کا؟ یعنی قرآن سامنے رکھ کر اپنے آپ سے عہد کرو اور سوچو کتنا قرآن میری زندگی میں ہے، جی کتنا قرآن پاک میری زندگی میں ہے۔ اٹھنا میری مرضی دا، سونا میری مرضی دا، شادیاں ساری مرضی دیاں، ہر کام میری مرضی کا۔ قرآن کو سامنے رکھ کر دعا کرو، میرے اللہ شب قدر کی رات ہے، وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد قرآن پاک آگے آگے ہوگا، یہ علی ولی اللہ پڑھنے والا پیچھے پیچھے ہوگا۔ 2 لائنوں کی دعا ہے، مانگ لیں، میرے اللہ تجھے میں سوال کرتا ہوں تیری اس کتاب میں نازل ہونے والے تیرے پاک نام اور جو بزرگ تر ہے جو تیرے نام خوف دلاتے ہیں، میرے اللہ آج کی رات مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ اور پھر یہی قرآن سر پر رکھ لیں، مومنین کرام سر پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ واسطہ دیں، اے پروردگارہ تجھے قرآن پاک کا واسطہ تو نے حق کے ساتھ بھیجا، میرے اللہ تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ، تیرے حق کا واسطہ، قرآن پاک سر پر رکھ کر اللہ کو کہو بے کا یا اللہ، میرے اللہ تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ، پھر 10 مرتبہ کہو بے کا یا محمد، میرے اللہ تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، پھر 10 مرتبہ واسطہ دو بے کا بے علی، میرے اللہ تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ۔ اور کتنا آسان ہے شب قدر میں مانگنا، گڑ گڑانا۔ امیر المومنین کی شہادت شب ضربت بھی ہوگی، اس رات اللہ کو واسطہ دو، میرے اللہ تجھے اس امیر المومنین کا واسطہ، تجھے ان بیبیوں کا واسطہ جو کوفہ میں اجڑ گئی تھی، جی اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دیتے جاؤ، میرے اللہ تجھے پردیس میں بی بی زینب ام کلثوم کی یتیمی کا واسطہ، تجھے حسنین کی یتیمی کا واسطہ۔ یہ شب قدر کوئی معمولی رات نہیں ہے، آقا امیر المومنین ساری رات جاگ کر، سنتے ہیں نا علماء ذاکرین سے، یہ 18 کا جو دن گزرا، 19 کی رات کا روزہ آقا امیر المومنین نے اپنی بیٹی بی بی ام کلثوم کے گھر میں افطار کیا، اور کتنی نعمتیں دیں، خشک روٹی، نمک اور دودھ۔ جی مولا فرماتے ہیں میری بیٹی کبھی تیرے بابا نے 3 چیزوں کے ساتھ کھانا کھایا ہے؟ نمک اور روٹی رکھ دے، دودھ اٹھا لے، جانتے تھے کل یہ دودھ کس کے کام آئے گا۔ عزادارو اللہ آپ کی بندگی کو قبول فرمائے۔ ساری رات جاگتے رہے امیر المومنین، اللہ کی بارگاہ میں آتے اور کہتے یہی وہ رات ہے جس کا وعدہ مجھ سے رسول اللہ نے کیا تھا، آخر وہ وقت آ گیا، میں تو طریقہ بتا رہا ہوں نا اللہ سے مانگنے کا طریقہ۔ امیر المومنین کا واسطہ دیتے جاؤ، بی بی زہرا کا واسطہ دیتے جاؤ، 14 میں سے کسی کا واسطہ دے کر مانگتے جاؤ، وہ 14 کا خالق آپ کو شب قدر میں عطا کرتا جائے گا۔ ایک جملہ مصائب کا سن لیں تاکہ ہماری عبادت قبول ہو جائے، ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ ماہ مبارک رمضان کا 3 جمعہ ہے، میرے اللہ اگر تو نے ہمیں ابھی تک معاف نہیں کیا، تجھے امیر المومنین کی غربت کا واسطہ، اس علی کی عزت و عظمت کا واسطہ، پروردگارہ جو امیر المومنین ہے، جو وارث رسول ہے، جو گھر بیٹھ کر چپ کر کے دیکھتا رہا زہرا کو تماچے لگتے رہے،
अजरकुम अल्लाह। ए परवरदिगार, तुझे अमीरुल मोमिनीन की इज्जत और हुर्मत का वास्ता है। अज़ादारों, जब वक्त सहर आया ना, अजरकुम अल्लाह, शर्म करके ना रोएं, अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। छठे ताजदार विलायत फरमाते हैं, अल्लाह उन आवाज़ों पर रहम करता है जो गम आले मोहम्मद में बुलंद होती है। मेरे अल्लाह, तेरे घर में बैठे हुए ये नमाजी, ये आले मोहम्मद के हुब्बदार दुनिया के गम में नहीं रो रहे, बल्कि अमीरुल मोमिनीन के मातम गुसार हैं। अमीरुल मोमिनीन के सदक़े में माह मुबारक में हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमें आका अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत नसीब फरमा दे, आका अमीरुल मोमिनीन की शफाअत हमें नसीब फरमा दे। खुश्क होंठों से दुआ है, हमें आका अमीरुल मोमिनीन के हाथों से जामे कौसर नसीब फरमा, आका अमीरुल मोमिनीन के हाथों परवाने जन्नत नसीब फरमा, आका अमीरुल मोमिनीन के सदक़े में आतश जहन्नम से महफूज फरमा। आ गया सहर का वक्त, चले हैं मस्जिद की तरफ। अमीरुल मोमिनीन घर में बदखे थी, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मौला फरमाते हैं, जिस तरह ये बदखे रो रही हैं, थोड़ी देर बाद मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ें आएंगी। अजरकुम अल्लाह। आए गुलदस्ते आज़ान पर अमीरुल मोमिनीन ने आज़ान बुलंद की, अल्लाहु अकबर, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, कूफा की औरतें मर्दों को जगाती हैं, जाओ आज अली की आवाज़ में वो दर्द है, कहीं ऐसा तो नहीं अली की आखिरी आज़ान है। अजरकुम अल्लाह। मर्द उठे, दौड़े मस्जिद की जानिब, वुज़ू करते हुए आ रहे हैं। अली ने आज़ान ख़त्म की, गुलदस्ते इमामत से नीचे उतरे, आज़ान फारिग हो गए। आसमान के सितारों को मुखातब करके कहा, सितारों गवाह रहना, अली ने तुम्हें तलू गरूब होते देखा है, लेकिन तुमने अली को सोते हुए नहीं देखा। अजरकुम अल्लाह। नवाफिल नमाज शुरू की, दूसरे सजदे में जाना चाहते थे। इस इब्ने अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मलऊन ने ऐसी ज़रमत मारी, कूफा में ज़लज़ला तारी हो गया। तहम्मदत वल्लाहि अरकानुल हुदा वंतसमत आलामुत तुका, क़ुतिला इब्नु अम्मिल मुस्तफ़ा, क़ुतिला अलीयुल मुर्तज़ा। ये आवाज़ बुलंद हुई, लोगों हिदायत के अरकान गिर गए, तकवा की अलामतें मिट गई। मोहम्मद मुस्तफ़ा का चचाज़ाद अली मारा गया। वो 1400 साल बाद ये आवाज़ सुनकर रोने वालों, अल्लाह जाने बीबी ज़ैनब ने ये आवाज़ कैसे सुनी होगी। अल्लाह अकबर, कैसे सुनी होगी बीबी ज़ैनब ने। यही वजह है बाबा की शहादत की खबर सुनकर बीबी अपने हुजरे से निकली, दरवाजे तक आई, फिर वापस चली गई। हफ्ताद मरतबा दर आबाब आमद व बाज गश्त, 70 मरतबा बीबी ज़ैनब दरवाजे तक आई, फिर वापस चली गई। हमारे उस्ताद बयान फरमा रहे थे, अल्लाह ने दरवाजे अली को बोलने की ताकत दी। दरवाज़ा बोला, ए ज़ैनब कुबरा, दरवाजे तक तो आती है, बाहर क्यों नहीं चली जाती? तेरा बाबा शहीद हो चुका है। बीबी रो कर कहती है, इरादा तो यही रखती हूँ, लेकिन याद आ जाता है 3 जमादी उसानी की रात थी, आधी रात का वक्त था, मेरी माँ का जनाजा, मैं माँ के जनाजे के नीचे नीचे जा रही थी। मेरे बाबा अली को पता चला कि ज़ैनब साथ आ रही है, तो फरमाया, अजरकुम अल्लाह, शर्म करके न अल्लाह आपके बुरसे को कबूल फरमाए। अल्लाह हमें शब कदर नसीब फरमा, शब कदर के अमाल की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह में पाकीज़ा होकर पाकों के दीदार के काबिल बना। मौत से पहले तौबा की तौफीक दे। आखिरी जुमला और इल्तमास से दुआ। बीबी ज़ैनब फरमाती हैं, मेरी माँ की शहादत की रात थी, माँ के जनाजे के नीचे थी, मेरे बाबा को पता चला ना मेरी बेटी ज़ैनब साथ है, बेटा हसन माँ का जनाजा रखो, पहले मेरी बेटी ज़ैनब को घर छोड़ कर आओ। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कोई मेरे ज़ैनब के कद को देखे। वो मेरे बाबा का दरवाज़ा, उस वक्त मैं बच्ची थी, अब मैं जवान हूँ, अगर मैं बाहर चली गई मेरा बाबा मरने से पहले मर जाएगा। आज़ादारों, एक सवाल का जवाब मुझे दो। वो बीबी पर्दे के साथ बाहर निकले, अली से गवारा नहीं, कल यही कूफा होगा, सर पर चादर न होगी, हाथ पसे गर्दन होंगे, वाह हिजाबा की सदाएं। अल्लाह जाने अली मुर्तज़ा ने कैसे बर्दाश्त किया, अली ज़ैनुल आबिदीन ने कैसे बर्दाश्त किया। यही वजह है सैयद सज्जाद कहते हैं, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ना किया होता, मैं रसूल ज़ादियों को नंगे सर ना देखता।
الا لعنۃ اللہ علی القوم